بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتی گئی بتی آئی۔ آج میں بات کروں گا راجہ پرویز اشرف، ایکس منسٹر واٹر اینڈ پاور، موجودہ آئی ٹی۔ ان کے ہاتھوں کے پرنٹ آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رہے کہ رینٹل پاور کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، میں ان پر بھی ضرور بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں راجہ پرویز اشرف کے ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو آپ کی سکرین پر راجہ پرویز اشرف کے ہاتھوں کے پرنٹ چل رہے ہیں۔ ان کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دل دماغ کی لکیروں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ کہ جو میں بے شمار اہم شخصیات کے ہاتھوں کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستانی شخصیات کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی لکیریں تھوڑی سی الجھی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھ پر بھی دل دماغ کی لکیر الجھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ پر 6 ابھار نمایاں ہیں جو بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ترقی پذیر ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ کہ جب ہم 6 ابھاروں کی بات کرتے ہیں تو ان کا مریخ مثبت بالکل پچکا ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مریخ منفی جو ہے وہ نمایاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی قسمت کی لکیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نشان میں لگا رہا ہوں تو یہاں قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے، جو بنیادی طور پر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ شخص بنیادی طور پر سیلف میڈ آدمی ہے۔ اچھا، جب سیلف میڈ کی بات کرتے ہیں تو جب دل دماغ کی ایک لکیریں ہوں تو جارحیت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جہاں 1 روپیہ خرچ کرنا ہو، یہ 1 لاکھ 1,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رہے۔ اور آگے چل کر جب راجہ صاحب کے ہاتھ پر آپ سن لائن دیکھتے ہیں تو سن لائن کا بغور مطالعہ کریں تو سن لائن 1967 عمر کے ان کے 28 برس سے نمودار ہوتی ہے اور بڑی شایان طریقے سے اوپر نکلتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی کامیابی، شہرت، اور پھر ایگزیکٹ عمر کے تھوڑا سا اوپر چل کر لائف لائن سے ایک پیس نکل کر بڑا شاندار قسم کا ٹرائی اینگل بناتا ہے، اور اس ٹرائی اینگل میں ایک ماؤنٹ آف مون اور مارس کو ٹچ کر کے قسمت کی لکیر میں یہ لکیر شامل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک ان کے ہاتھ پر یہ راجہ یوگ کی علامات پائی گئی۔ اس کے بعد قسمت کی لکیر کا مطالعہ کریں تو ایج آف 52، جب ہم ایج آف 52 کی بات کرتے ہیں تو یہ سن 2001 کے ان بٹوین میں بنے گا۔ سن 2001 سے لے کر اوپر 4 سال کا ایسا سلسلہ ہے جہاں قسمت کی لکیر میں آئی لینڈ موجود ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمام تر اچھے حالات کے باوجود بھی، کیونکہ اس عمر کے حصے میں سن لائن بڑی پرومیننٹ ہے، اور سن لائن پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے بظاہر کامیاب زندگی گزارنے والے راجہ پرویز اشرف بند گلی میں کھڑے ہوئے تھے۔ روپے پیسے دوسرے تیسرے معاملات کا سخت الجھاؤ پایا جاتا تھا۔ جیسے ہی اس دور سے نکلتے ہیں تو 2001 سے 4 کے درمیان میں ان کی قسمت کی لکیر اپنے کمال عروج پر آ جاتی ہے، اور کمال عروج پر آنے کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگین میں ان کے ہاتھوں کے پرنٹ آپ کو اس سکرین پر دکھا رہا ہوں، تو یہاں قسمت کی لکیر جو ہے یہ اوپر تک اپنے محور پہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 سے زائد شمسی لکیریں جو تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہیں وہ بھی سن ریز کی صورت بنا کر اپنے محور پہ چلی جاتی ہیں، جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کے بعد جو انہیں عہدہ و اختیار ملا تو انہوں نے ایک ہی وقت میں 1 سے زائد جو سن ریز بنتی ہے کئی ایک محاذ کھول لیے، جس کی بنیاد پر قبول عام حاصل کرنے کی بجائے ان کی شہرت جو ہے وہ مقبولیت کی بجائے
مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو گئی. اب آتے ہیں, جب ہم رینٹل پاور کی بات کرتے ہیں تو میں نے اپنی فیس بک پہ ان کا پول کروایا, تو ہر شخص یہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا, یہاں مجھے انتہائی معافی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ نہ تو میری رشتہ داری ہے, نہ دوستی ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی میل ملاپ ہے. صرف اور صرف میں نے فرسٹ ٹائم ملا ہوں, ہاتھوں کے پرنٹ لیے ہیں اور خالصتاً ہاتھوں کا ہی مشاہدہ پیش کر رہا ہوں. تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی مجھے رینٹل پاور کیس میں ان کے ہاتھ پر سزا ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. نمبر 2, جب ماضی سے مستقبل کی طرف آتے ہیں تو جتنے ارب خرب ڈالر کی بات کی گئی ہے, 2 چیزیں قسمت کی لکیر میں پڑی جاتی ہیں, آ جانے کے بعد چلے جانے کی, اور پھر جو آیا وہ نہ چلے جانے کی. اب ان کے ہاتھ پر بغور مطالعہ کرے تو اگین میں قسمت کی لکیر دکھا رہا ہوں, تو قسمت کی لکیر میں جو آ چکا وہ جا نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ راجہ پرویز کے پیچھے بہت ساری وہ فورسز بھی کام کر رہی تھیں جنہوں نے شاید روپیہ پیسہ لیا ہو, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں کوئی جج نہیں ہوں, جنہیں شاید واپس بھی کرنا پڑے. لیکن دوسری طے شدہ بات ہے کہ ان کا ہاتھ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماضی سے مستقبل ان کا 2001 کے بعد بتدریج روپے پیسے کے حوالے سے بہتر ہوتا چلا گیا, اور جس حد تک ہوتا چلا گیا اس میں کمی آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, اور یہ عمر کے آخری حصے تک چلتا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, جو لکیریں کہتی ہیں وہ پڑھ دیا. پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر جو لمبا انگوٹھا, انگلیاں سافٹ پرگوشت, پھر یہ 4 ابھار, چاروں کے چاروں نمایاں, اور اس کے ساتھ موٹا وینس بھی پرومیننٹ ہے, جو بنیادی طور پر ان کے اندر جو جارحیت پائی جاتی ہے اس میں اس قسم کی علامات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بولتے وقت حرفوں, لفظوں اور جملوں سے بے نیاز ہو کر دھڑک سے بول دیتے ہیں, جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی جب سن لائن سن ریز بناتی ہے تو ایسا شخص کئی ایک محاذ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے کھول لیتا ہے, جس کی بنیاد پر اسے خود اپنی مدد آپ کے تحت کردہ نہ کردہ اور دوسروں کے کردہ گناہوں کی سزا بھی بھگتنا پڑتی ہے. واللہ علم بالصواب.